اب آپ آئیے ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں ہمارے ٹائم ویسٹرز کے حوالے سے، ہمارے تجزیہ اوقات کے حوالے سے۔ میں معذرت کے ساتھ اس پریزنٹیشن کے اندر پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ اس کی اکثریت جو ہے وہ تصاویر، امیجز اور کارٹونز پہ مشتمل ہے، اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن تصاویر کی خوبی یہ ہے کہ ایک پکچر جو ہے 1000 اسٹیٹمنٹ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں پولیٹیکل بھی ہیں، لیکن میرا مقصد کوئی پولیٹیکل اٹیک یا طنز کرنا نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے اور ہمیں سمجھنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس کام کو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بالٹی ہے، اس کو ہم بھرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ بھر سکیں گے؟ اس کنڈیشن میں تو نہیں بھر سکیں گے۔ کیا یہ بالٹی چینج کر لیں اور چینج کر کے وہ کمپلیٹ چھید کے بغیر والی بالٹی لے لیں؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ یا اس بالٹی کے اندر ایک مضبوط پلاسٹک کی تھیلی ڈال لیں، اس میں پانی بھریں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اگر اس بالٹی کے اندر پانی بھرنا چاہیں گے تو بالٹی کبھی بھی یہ نہیں بھرے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو وقت دیا ہے، وہ وقت عموماً اس بالٹی کی طرح ضائع ہو رہا ہے اور نکل رہا ہے۔ خدا را اس بالٹی کو پیش نظر رکھیں، اور میں آج آپ کے سامنے بات جو کر رہا ہوں وہ میرے پاس الحمدللہ ان معلومات کی اور ان چیزوں کی بالٹی بھری ہوئی ہے۔ قبل اس کے کہ اس بالٹی کے اندر چھید ہو جائے، میں اپنے ڈونگے کے ذریعے سے آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بالٹی جو ہو رہی ہے، یہ جو چھید ہیں، اس میں آپ پانی نہیں بھر سکتے۔ خدا نہ خواستہ ہمیں کل بیماری لگ جاتی ہے، کوئی مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ وقت ملنے کا نہیں ہے۔ اس کو آپ بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس بالٹی میں چھید کہاں کہاں ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ٹائم ویسٹرز کی جو گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر احسان مالک آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ وہ کوئی 1.5 گھنٹے کی ہے، اس میں بہت تفصیلی چیزیں دی ہوئی ہیں۔ اس میں جینٹس، لیڈیز، بچے اور اسٹوڈنٹس کے لیے، اور انٹرنل، ایکسٹرنل، آرگنائزیشن اور نیشنل لیول کے ٹائم ویسٹرز دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں غور سے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ جو امپیکٹ ہوتا ہے ٹائم ویسٹیج کا ہماری لائف پہ، وہ ہم رشنگ کی طرف جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، کرونک انڈیسیشن، غلط فیصلے کر لیتے ہیں، فٹیگ اور ٹائرڈنس ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہم سے ہوتا نہیں ہے، اور سینس آف ہیونگ ٹو ڈو انڈیزائریبل، غیر ضروری چیزیں کے کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ کیٹیگریز انٹرنل جو ہیں ٹائم ویسٹرز کی، اس میں ہیبٹس ہیں، لیک آف کمپیٹنس، کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہے، پروکرسٹینیشن اور کمپلیسنسی، یا وہی خرگوش والی بات۔ ایکسٹرنل میں انوائرمنٹ، انفراسٹرکچر، لیک آف فیسلٹیز اینڈ کرپٹ سوسائٹی، یہ ایکسٹرنل ہے۔ جاب اور بزنس، ڈوئنگ اینڈ ڈیووٹنگ فار ادرس، جو جاب اور بزنس کی جو مشکلات ہیں وہ۔ پروسیجرز اینڈ پروٹوکولز، لیگل، پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو بیریئرز۔ اگر ہم ٹائم ویسٹرز کا خلاصہ کرنا چاہیں تو یہ سلائیڈ آپ کو خلاصہ بیان کرتی ہے، اور یہ چیزیں ہمیں بہت بڑے فورم پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک تو پیسہ ہے پاکستان کے لیے، اور ایک وقت ہے، ان دونوں کی تنظیم کی ضرورت ہے۔ جو انٹرنل ٹائم ویسٹرز ہیں اس میں پرسنالٹی، پلاننگ، سیلف مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی آئیں گی، اور ایکسٹرنل ٹائم ویسٹرز کے مینجمنٹ کے حوالے سے کنٹرول اوور ورک، فیملی اینڈ ہوم، سوشل اینڈ نیشنل اینڈ پولیٹیکل۔ یہ ایک الگ کیٹیگری ہم نے بنا دی ہے تاکہ جو لوگ اس ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیں وہ اس ذہن کے ساتھ دیکھ لیں۔ یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں 8 ہم آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتا چکے ہیں۔
अच्छा, अब टीचर्स और प्रोफेसर्स के मेजर टाइम वेस्टर्स कौन से हैं? ये हमने इंटरनेट से सर्च करने की कोशिश की, उसमें अटेंडिंग द मीटिंग्स हैं, डीलिंग विद पेरेंट्स हैं, इसलिए कि आज के प्रोग्राम में वो टीचर्स भी हैं जो प्राइमरी स्कूल से मुताल्लिक हैं, मेकिंग ट्रांजिशन यानी एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना और जाते हुए अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कहाँ हैं, ये चीजें। स्टाफ रूम डिस्कशन, हमारे स्टाफ रूम में जो डिस्कशन होते हैं, अभी हम T20 से फारिग हुए हैं, आप कोई सर्वे हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया हुआ है कि हमारी कौम के कितने मिलियन आवर्स लगे हैं इस T20 की बहस के अंदर, गुफ्तगू के अंदर, अफराद के अंदर, कमाया उन्होंने है और वक्त हमारा लगा है। और इसी अंदाज से जो डिस्कशन होते हैं हमारे स्टाफ रूम के अंदर, खुदा की पनाह, आप देख नहीं सकते कि कौमी जिंदगी का कितना सरमाया ज़ाया हो रहा है। स्टूडेंट्स का बिहेवियर और पॉलिटिकल बिहेवियर और आपके इदारों की सियासत, ये आपको हम तस्वीर के जरिए से बताएंगे और आप इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। इंटरनेट पे प्रोफेसर राइमा अल जर्फ ने कुछ चीजें बताई हैं जो टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स की कम्युनिटी को, और वो हैं, हम आपको बता देते हैं कि लैकिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज एंड डेडलाइन, पुअर प्लानिंग, यूजिंग आवर मेमोरी टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स, forgetting to do important things or missing important appointments, perfectionism, having too much work or overload, management by crisis, wishful thinking, drifting into trivia, यहाँ से वहाँ हो जाना, overscheduling and over-organization, inadequate workflow, always saying yes, interruption, processing email and not using the standard templates, हर ईमेल के लिए नया जवाब देना हालांकि टेम्पलेट के जरिए से दिया जा सकता है, मीटिंग्स, miscalculation the time, indecision, delay in decision, personal disorganization, piles of paper and cluttered desk, बिखरी हुई डेस्क, बहुत मसरूफ, आपको तस्वीर में नजर आ जाएगी इंशाल्लाह, attempting too much, procrastination, perfection, running out of time to complete an important project, getting sidetracked, ये चीजें तो थी आपको बताई गई कि टाइम वेस्टर्स के। आइए अब हम इसी के आगे चलते हैं कि क्या है। जब हम डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारे बारे में एक तस्वुर पैदा होता है कि ये एक नाकाम फर्द है, अंडर प्रेशर है, कंजम्पशन ऑफ टाइम इन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड लुकिंग फॉर द थिंग्स हैं, और आपको हमेशा गुस्सा आता है। यह है पहली तस्वीर, शायद हमारी यही तस्वीर है कि हम क्या कर रहे हैं। यह है दूसरी तस्वीर कि एक फर्द है जो साइकिल पे जा रहा है, उसके साथ बज़ाहिर 4 प्रॉब्लम है। एक तो यह है कि उसकी डायरेक्शन नहीं है जो तीर के निशानों से पता चल रहा है। एक इसके पास जो है बर्डन, बोझ बहुत ज्यादा है। तीसरा यह है कि उसके हाथ में साइकिल का एक हैंडल है, दूसरा हैंडल टूटा हुआ है। और चौथी चीज यह है कि टायर जो है वो डिफ्लेटेड है, हवा नहीं है उसके अंदर। आप यकीन जानिए कि हमारी जिंदगी इससे मुख्तलिफ नहीं है अगर हम ईमानदारी से अपने आप को देखना चाहें तो। हम मेहनत ऐसे कर रहे हैं जैसे ये घुड़सवार कर रहा है और अपनी मंजिल पे पहुंचना चाह रहा है, और यकीन जानिए कि इस मेहनत के जरिए से कोई भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, अलबत्ता पसीना जरूर निकलेगा। हमारे वसाइल ये देखें, सैकड़ों सीढ़ियां मौजूद हैं, लेकिन हम इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम जिस कौमी जिंदगी से गुजर रहे हैं वहां वसाइल का इस्तेमाल ऐसा हो रहा है। हम अपने आप को ऐसा देखने की कोशिश करते हैं और हैं भी, लेकिन हम अपने आप को बिलीव नहीं करते और हम कहते हैं हम ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे हैं जो इस तस्वीर में है
کہ محترمہ بلی صاحبہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہی ہیں یا شیرنی سمجھ رہی ہیں، اور پھر ہم عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے، غالب دھول چہرے پر تھی، ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم صبح سے شام تک، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم بیج ایک ڈالتے ہیں لیکن پھل جو ہے ہم مختلف کی توقع رکھتے ہیں، اور یہ ایک قومی المیہ ہے۔ اسی انداز سے اگلی تصویر میں بتا رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت سستی ہوئی تو ہم سمجھے کہ اچھا اب ہمیں یہ فائدے ہوں گے، جو ایک جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں ہم۔ اور یہ فرد ہے جو پاکستان کو ترقی دینا چاہ رہا ہے، کوئی بھی فرد ہے، لیکن ترقی کیسے ہوگی؟ اس کی سائیکل کا پچھلا پہیہ جو ہے وہ اسٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے اور آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ اسی انداز سے رکے ہوئے ہیں کہ ہماری سائیکل کا جو پچھلا پہیہ ہے وہ اسٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ آرگنائزیشن کی پالیٹکس ہو، چاہے وہ ہماری ڈس آرگنائزیشن ہو۔ جب تک ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے، اس اسٹینڈ کو ہٹائیں گے نہیں، یہ مسئلے ہمارے حل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی ترقی اور بلندی پر جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسی سیڑھیوں پر جو سیڑھیاں ہمارے کام نہیں آتی اور نہ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسے مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیڑھی بھی موجود ہے، لیکن ہم چیخ چیخ کے ان کو اوپر بلا رہے ہیں، نیچے والا فرد آ نہیں سکتا۔ اور میرا اس شعر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کا حال اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہم اتنے جذباتی رد عمل کے قائل ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ ہوا، رد عمل ہمارا یہ ہوتا ہے اور قوم کو نقصان پہنچتا ہے، اور ہم جو ہیں خرگوش کی طرح سو جاتے ہیں اور کچھوے کی طرح نہیں چلتے۔ ہم اس ٹوٹی ہوئی کشتی میں سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پہ ساحل کی تمنا کون کرے۔ ہماری گھریلو زندگی کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ہیں اور میں ہوں، اور پیچھے بچے ہماری تصویر اور کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کا کیا حال ہے۔ ہم نے مکان بنا رکھا ہے، گھر نہیں بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تصویر تھی، میں نے تو ویسے ہی جمع کی تھی، لیکن کسی پروگرام میں کسی پارٹیسپینٹ نے کہا کہ محترم حضرت صاحب تو جو ہے اپنے آفس میں جا رہے ہیں بیگ لے کر، بچے باہر جو حالت ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن محترمہ جو ہے وہ دفتر نہیں جا رہی، وہ سوٹ کیس لے کر جا رہی ہیں۔ سوٹ کیس لے کر کہاں جایا جاتا ہے؟ میکے جایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے مکانوں کی صورتحال ہے، اور بچے بکھر رہے ہیں اور گھروں کے اندر اتفاق نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے۔ جن گھروں میں اتفاق نہیں ہے وہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے۔ ہم کچھ کارٹونز کے ذریعے سے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہماری جو خاندانی جھگڑے ہیں، وراثتی جھگڑے ہیں، زمینوں کے جھگڑے ہیں، وہ اس انداز کے چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آرگنائزیشنز کے اندر پاور شیئرنگ دیکھیں، وقت کا وزیر اعظم اپنے لیے پاور مانگ رہا ہے، اور وقت کا صدر جس کے پاس 58(2)B تھی، وہ پاور کیسے شیئر کر رہا ہے اور چائے کہاں گر رہی ہے۔ یہ قومی زندگی کی عکاسی ہے۔ یہ دفتروں میں بھی ہے، یہ آرگنائزیشن میں بھی ہے، یہ گھروں میں بھی ہے، اور یہ ساس بہو میں بھی ہے۔ یہ ہماری آرگنائزیشنز کا حال ہے۔ دو افراد کس انداز سے آگے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کرسیوں کی جنگ ہے کہ کس انداز سے ایک کرسی کے پیچھے کتنے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل گرینڈ ڈیموکریٹک الائنسز ایسے بنتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں آج، گزشتہ کل اور آج کی صورتحال ہے کہ کل سلام کیا جاتا تھا اور آج کیسے کیا جاتا ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اور ہمارا نظام یہ ہے،
یہ ہے ہمارا نظام. ہم جو ہے حاضری کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کے لیے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. استاد شاگرد سے پوچھتا ہے کہ پاکستان کا کیپٹل کہاں ہے؟ اسے توقع تھی کہ اسلام آباد کہا جائے گا، لیکن اس نے کہا سوئس بینکس میں ہے پاکستان کا کیپٹل. ہمارے دفتروں کی صورتحال بعض دفتروں میں الٹے ہاتھ والی تصویر ہے اور ہمارے سرکاری اداروں کی کیفیت سیدھے ہاتھ والی تصویر ہے. ہماری آرگنائزیشن کا حال یہ ہے، کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے. دونوں تصویریں سیلف اسپیکنگ ہے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قومی زندگی ویسے ہی ضائع ہو رہی ہے. ہمارے اداروں میں جو کام کے لوگ ہیں ان کو دھکا کیسے دیا جاتا ہے، ٹیلنٹس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، مینجمنٹ اپنے بیسٹ امپلائی کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہے. یہ دونوں تصاویر آپ کو بہت کچھ بتا رہی ہیں. اور یہ کانسپریسیز اور کرائسس یہ ہمارے ملک کا بلیم گیم ہے کہ کوئی اپنا قصور تسلیم نہیں کرتا، اور بلیم گیم کے اندر جو ہے پوری قوم لگی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے ہاں انصاف اس انداز سے ہوتا ہے کہ جو لائف جیکٹ دی جاتی ہے اس کے ٹکڑے کر کے دیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں تقسیم اس انداز سے ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں اداروں کی پرفارمنس الٹے ہاتھ کا جو گھوڑا ہے اس کے ذریعے سے، اور ہمارے یہاں فنڈز کی تقسیم جو ہے، ایک روٹی جو ہے مستحق کو کیسے پہنچتی ہے اس کا اندازہ ہے. اور ہماری نیو ایج کے ٹائم ویسٹرز یہ ہیں کہ جو لیٹسٹ ڈیوائسز ہیں، سوشل میڈیا کے روز کے 4 سے 5 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا اور ہارڈ ٹاکس جو ہیں اس کے اندر جو کیفیات اور جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور جو مناظر سامنے آتے ہیں اور جو پھر بعد میں مصالحتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے. ورک فرام ہوم اینڈ فیملی پرابلمس یہ ایک اہم چیز ہے، اور انجسٹسز اینڈ کرپشن اور انفراسٹرکچر پرابلم